بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کی اصل کامیابی آخرت کے ہے، اس کا مدار صحیح عقیدے اور نیک اعمال پر ہے۔ عقیدہ صحیح ہو اور عمل صحیح ہو، جس کو صحیح عقیدہ اور حسن عمل کی توفیق ملی یہ شخص کامیاب ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا دیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، یقیناً یہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارے سلف صالحین اس بات کا ایک غم ہوا کرتا تھا، فکر ہوا کرتا تھا کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ عبدالوہاب شعرانی نے تنبیہ المغترین میں لکھا ہے وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ شِدَّةُ خَوْفِهِمْ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ، سلف صالحین کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ خاتمہ ہمارا برا نہ ہو جائے، اس کا بہت زیادہ خوف ہوا کرتا تھا۔ وَكَانَ أَحَدُهُمْ عَلَى عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، ایک آدمی اتنا عبادت کیا کرتا تھا کہ جنات اور انسان کے بقدر، لیکن اس کو خوف ہوا کرتا تھا پتہ نہیں اللہ کے ہاں عبادت قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الواجب علی کل مؤمن ان یکون بین الخوف والرجاء، ہر مسلمان کے دل میں خوف ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا کیف نأمن وابراہیم یقول وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ ہم کیسے اطمینان کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے بچا دے اور میرے اولاد کو بتوں کی عبادت سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اوپر ڈر ہے کہیں بتوں کی عبادت میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یوسف علیہ السلام فرمایا کرتے تھے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ اسلام کی حالت میں مجھے موت دے دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق، اللہ سے نہیں ڈرتا مگر مومن ڈرتا ہے، اور بے خوف نہیں ہوتا مگر منافق ہوتا ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ينبغي للمؤمن ان يخاف من سوء الحاتمة ولا يغتر بكونه على صالح الاحوال، مسلمان کو چاہیے کہ وہ ڈرے، ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ خراب ہو جائے، اور اس پر دھوکہ نہ کہے کہ میں تو ماشاءاللہ نیک ہوں، تہجد پڑھنے والا ہوں۔ حسن بصری کتنا اللہ کا خوف تھا، فرمایا سب سے آخری جہنمی جو نکلے گا حنات ہوگا، سب سے آخر میں 1000 برس کے بعد نکالا جائے گا، وہ کہے گا یا حنان یا منان۔ حسن بصری نے جب اس واقعے کو پڑھا فرمایا یا لیتنی کنت حنادا، کاش میں حناد ہوتا، یعنی ڈرتا کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے، پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آئینہ میں دیکھا، فرمایا ظہر الشیب ولم یذهب العیب وما ادری ما فی الغیب، بڑھاپا ظاہر ہو گیا، میرے عیوب مجھ سے نہیں گئے اور پتہ نہیں ہے کہ غیب میں میرے لیے کیا لکھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے شخصیت، فرمایا حضور علیہ السلام نے اتانی جبرائیل علیہ السلام آئے، وَأَخَذَ بِيَدِي، مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا، وَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ، مجھے جنت کا دروازہ دکھلایا۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ
وددت انی کنت معک، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ فرمایا اے ابو بکر اول من يدخل الجنت من امتی، میرے امت میں سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ تو ہی ہوگا۔ لیکن فرمایا کرتے تھے یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ وددت انی شعرۃ فی جنب عبد المؤمن، کاش میں مسلمان کے بدن کا ایک بال ہوتا۔ سری سکتی نے ایک درخت سے مکالمہ کیا، قالت الشجرۃ یا سری کن مثلی، اے سری میری طرح بن جاؤ۔ اس نے کہا کیف اکون مثلک، کیسے آپ کی طرح بن جاؤں؟ قالت الناس یرموننی بالاحجار فارمیہم بالثمار، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں پل دیتا ہوں۔ فقال کیف مصیرک الی النار، اے درخت پھر تیرا انجام آگ کیوں ہے، لوگ کیوں جلاتے ہیں؟ قالت املیت بالہواء ہکذا وہکذا، اے عدم الاستقامہ، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے، ہوا کے روح پر میں مائل ہو جاتی ہوں۔ شیخ ہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کے جیل میں تھے، پھانسی کا فیصلہ صادر ہوا، بہت زیادہ رونے لگ گئے۔ حضرت مدنی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو مسلمان کی بہت خوشی کا مقام ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت مل جائے۔ حضرت نے فرمایا اللہ بڑے بے نیاز ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ جان لے لے اور قبول بھی نہ فرمائے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ہم ہر وقت یہ فکر ہو، غم ہو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور خاتمے کے برائی کا ایک سبب تسویف ہے کہ آج توبہ کروں گا، کل کروں گا، رمضان میں کروں گا، عمرے میں کروں گا، موت آ جاتی ہے بغیر توبے کے چلا جاتا ہے۔ اور ان اسباب میں سے ایک سبب نجس کپڑے پہننا ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ لوگ رات کو نجس کپڑے پہن کر سوتے ہیں، فرشتے ان کے پاس کیسے آئیں گے؟ ان کے پاس وہ شیاطین ہی آئیں گے۔ تو رات کے لیے بھی ہم صاف کپڑے پہنا کریں۔ اور حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ذکر کے مجالس ہے۔ فرمایا ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ اور حسن خاتمہ کے اسباب میں سے اپنے ظاہر اور باطن کو سدھارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حسن اسباب کے میں سے جو ہے نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ فرمایا جس کی نظر کسی عورت کے حسن پر پڑ جاتی ہے وہ نظر کو ہٹا لے، اللہ جل جلالہ ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ اور جس کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے پھر وہ نکلتی نہیں۔ اور اسباب حسن خاتمہ کے اسباب میں سے، سوء خاتمہ کے اسباب میں سے عدم غض البصر ہے، حفاظت نہ کرنا۔ ایک مؤذن اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا، ایک لڑکی پر نظر پڑی، وہ نیچے اتر آیا، اس کے والد سے کہا اپنی بچی سے میرا نکاح کر دو۔ اس نے کہا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی بن جاؤں گا۔ عیسائی بن گیا، اس کا نکاح ہو گیا، اور تمبو لگانے کے لیے اوپر چڑھا، وہاں سے گر گیا۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم ان اعمال کو اختیار کریں جس سے حسن خاتمہ ہمیں نصیب ہو، اور اعمال سے اپنے آپ کو بچائے جو سوء خاتمہ کا سبب جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔